اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دنیا میں بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ صبر ہے۔ صبر عجیب چیز ہے۔ اگر انسان کو صبر کرنا آ گیا، صبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو کسی چیز پر جمے رہنے کی عادت ہو گئی، انسان کے اندر ایک خاص ویلنگ پاور پیدا ہو گئی، تو اس کا مطلب اب یہ انسان کبھی مار نہیں کھاتا، نیکیوں پر بھی صبر اور تحمل سے ڈٹا رہے گا، گناہوں سے بھی صبر کی وجہ سے ہٹا رہے گا، اور مصیبت آئے گی تو بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ متوجہ رہے گا، نہ اس مصیبت کے وقت اللہ کی شکایت کرے گا، نہ اللہ کی مخلوق کی شکایت و شکوہ کرے گا۔ اور یہی صبر جمیل ہے۔ فصبر جمیل جو قرآن نے کہا، صبر جمیل کی تفسیر یہی ہے کہ بندہ اس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں نہ تو اللہ کی شکایت کرے، نہ اللہ کے بندوں کی شکایت کرے۔ گویا کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کی شکایت نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرتا ہے، اور وہ صبر کرتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب ہی اللہ کے مملوک ہیں، ہم سب ہی اللہ ہی کے ہیں، اور سب ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کا مملوک کہہ دیتے ہیں، اللہ کی ملکت کہہ دیتے ہیں، تو غلام کے اوپر اس آقا کی طرف جیسی بھی مصیبت پڑے تو اس کو کسی قسم کے سوال کا حق نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ایک نوکر ہے، حالانکہ آپ کا مملوک نہیں ہے، آپ آقا اس کو کوئی حکم دیتا اس کو پورا کرتا ہے، اس کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے کہ آقا سلامت آپ نے یہ کام مجھے کیوں کہا، آپ نے مجھے سوتے کی کیوں جگایا، آپ نے مجھے یہ کیوں کیا، اس کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف ہمارا آقا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا رازق بھی ہے، اس سے ہمیں بنایا ہے، ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر اللہ کی شکایت بندوں سے نہیں کرتا کہ بندوں سے کہتا پھرے کہ یار دیکھو اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اور بندوں کی شکایت اللہ سے نہیں کرتا کہ اللہ دیکھو بندوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ تو یہ صبر جمیل ہے۔ جب یہ صبر جمیل کو تھام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے ساری اپنی راحت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے صابر کے لیے انعام جو بتایا وہ بشیر الصابرین، کہ صبر والوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری دیں؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا لیا، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہو جاتا ہوں، صابر کے ساتھ اللہ خود ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کا ایک بادشاہ کسی کے ساتھ اگر ہو جائے تو اس کی جو قوت طاقت اور اس کی اعتماد کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہاں بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ صابر نے صبر کیا، اب اس کا ساتھی میں بن گیا ہوں۔ جب اللہ اس کے ساتھ ہو گیا اور جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔